فرماتا ہے موسیٰ سن، جب تک اسے تو راضی کرے کہ کھانا نہیں کھلائے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ نیچے اتر آئے، اسے ڈھونڈا، بازار میں مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چل چل کھانا کھا لے۔ اس نے کہا پھر بگاؤ گے، پھر بگاؤ گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا 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 نا، چل تجھے کھانا کھلاؤں گا، تجھے بھگاؤں گا نہیں۔ تو اس نے کہا کھانا کھلاؤ گے؟ کہا ہاں، لیکن میں تمہارے خدا کا نام نہیں لوں گا، بغیر بسم اللہ پڑھے کھاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، تیرا جیسے دل کہے ویسے کھانا کھانا، جیسے تیرا دل کہے کھانا کھانا، لیکن تجھے کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، نظریہ کیسے بدل گیا؟ کل تو نے لقمہ چھین لیا تھا، آج بولتے ہو جیسے تیرا دل کہے کھانا کھانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بولے بات دراصل یہ ہے کہ میرے خدا نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میرے خدا نے کہا جب تک اسے راضی نہیں کرو گے موسیٰ تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ بس اب اس کا جواب سنو۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی؟ کیا میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جس کو خدا کہا ہے وہ کوئی کمزور نہیں ہے، تیرے دل کے ٹوٹنے سے پہلے اس کو خبر ہو جائے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، تیرا خدا اگر اتنا ہی پیارا ہے تو بغیر کلمہ پڑھے کھانا بھی نہیں کھاؤ۔ کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ تھوڑی سی نرمی اختیار کرو، تھوڑی سی تربیت گاہ کی طرف آؤ۔ کچھ ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، آپ ادھر تو آؤ، ادھر تو آؤ۔ امام حسین سرکار نے کیا دین سیکھا اور کیا اپنے بیٹوں کو سکھایا؟ لوگ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کلمہ پڑھایا تھا۔ پوچھو حضور پڑھایا کیسے تھا؟ یہ ہول سیل کے حساب سے پڑھایا کیسے تھا؟ کیا بیس تھا؟ ریجن کیا؟ سبب کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ اجمیر شریف میں فرماتے ہیں حضرت، اجمیر شریف میں اگر کسی ہندو کی لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی۔ اور ہمارے بچے غیر مسلموں کے محلے میں چلے جائیں تو ان کی مائیں کہتی ہیں بیٹی اندر چلی جاؤ، خوخار درندے محلے میں ٹہل لیں۔ عزتوں کے محافظ عزتوں کے لٹیرے بن گئے۔ اللہ پر کتنا ماحول مزاج تبدیل ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہی تربیت تھی جو آہستہ آہستہ پھیلتی رہی خوشبوئے دین مصطفیٰ کی صورت میں امام عالی مقام تک پہنچی تھی۔ اللہ کے نبی نے جو پاکیزہ دین لانچ کیا ہے، امام حسین نے اسے دیکھا، محسوس کیا، اسے اپنے شعور کی میموری میں سیو کیا، پھر اسے کربلا میں لانچ کیا۔ وہ کیا تھی معلوم ہے؟ دیکھیں صوفی صاحب قبلہ کی بڑی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے حضور سے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، میں کرسچن ہوں، عیسائی ازم سے میرا تعلق ہے، مجھے بھوک بہت لگی ہے، مجھے آپ کھانا کھلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر سے کھانا لا کے کھانا کھلایا۔ ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہم دروازے پر آنے والے کو تیرا مذہب کیا ہے؟ تو کون ہے؟ ہندو ہے؟ باہر نکل۔ اللہ اللہ، یار تم تو مسلمان تھے، تمہارے گھر کی کمائی حلال کی تھی، خدا کی قسم اگر حلال خون، کسی حلال رزق اگر کسی غیر کو دے دیا ہوتا نا تو ہو سکتا ہے کہ یہی حلال خون بننے کے بعد کفر کے خون کو فائٹ کر کے شکست دے کے اسے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ تو نے تو یہ کہہ کے اسے بھگا دیا۔ جب تمہارے دروازے پر کوئی زخمی انسان گاڑی سے گر جاتا ہے کتنی آسانی سے بولتے ہو ویڈیو لے لو، اس کو چھونا مت، وہ ہندو ہے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ ایک قوم سے نفرت کرنے کا حکم ہے، وہاں جتنی نفرت کرو گے ثواب ملے گا، وہ وہابیت ہے، اب نہ کی۔ میرے امام نے دشمن احمد پہ شدت کیجیے گا، ورنہ دنیا کی ہر قوم کے لیے آپ دعا کرو اللہ ان سب کو اہدنا الصراط المستقیم کی راہ کا مسافر بنا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا حسین، اونچی بولو لبیک یا حسین۔ یہ بات یاد رکھیے گا انشاءاللہ، بیٹھے رہیے گا، میں آپ کے پیروں کا دھون چوم لوں گا انشاءاللہ۔ اگر مجھ سے پہلے آپ کربلا کی زمین پر گئے نا تو امام حسین کی بارگاہ میں اس محفل کو سجانے والوں کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ کتنے لوگ کربلا چلنا چاہتے ہیں؟ بولے چلیں گے انشاءاللہ؟ دل سے حسین پاک کو یاد کریں گے، ان کا کریکٹر فالو کریں گے، چلیں گے؟ امام حسین کے نانا کی بارگاہ میں جناب ابو ہریرہ آ گئے، بڑے عظیم صحابی ہیں، آ کے بولے حضور میرا آقا فرماتے کیا بات؟ بولے میری امی کافرہ ہے، غیر مسلمہ ہے، حضور دعا کر دو اللہ میری ماں کو ایمان دے دے، میری ماں کو اللہ ایمان دے دے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ابو ہریرہ وہاں سے بھاگ گئے، بعد میں ملے نا تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ حضور تیری آمین کے محتاج نہیں ہے، حضور نے تیری ماں کے لیے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، تو بھاگ کیوں گیا؟ تو نے کہا تھا میری ماں کے لیے دعا کرو، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، تم کیوں نکل لیے؟
अबू हुरैरा मुस्कुरा के बोले मैं ये सीधे अपने घर गया था। बोले क्यों गए थे? बोले ये सोच के मैं घर चला गया था, देखें पहले घर में पहुंचता हूं कि हुजूर की दुआ पहले पहुंचती है। चलोगे करबला इंशाअल्लाह? बोले सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोले सुने आप, ये वहाबिया दयालत की तरदीद लोग करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सूफी साहब का जुमला सुनो, ये देवबंदी वहाबी बनते कैसे? हराम खा के, फरमाया सूफी